أما بعد فقد قال الماجد الأمجد في كتابه الممجد وقوله المسدد بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات صلوات بر محمد وآله. حاضرین گرامی قدر، ہم سب کے لیے یہ بات یقیناً باعث سعادت ہے کہ ہم ایک ایسی درسگاہ میں حاضر ہیں کہ جو آج سے 65 برس قبل اخلاص کی بنیاد پر قائم، اخلاص کی بنیاد پر اور ایسی بنیاد رکھی ایک انتہائی مقدس اور پارسا عالم دین جس کے نتیجے میں آج ملک کے اندر جا بجا اور پھر بیرون ملک بھی متعدد شہروں میں متعدد ملکوں میں اس درسگاہ سے فیضیاب ہونے والے علماء آل محمد کے علوم کی نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ سرکار استاد العلماء نے جو چراغ جلایا اس کی روشنی ہر طرف پھیلتی چلی گئی، اور پھر اپنے فرزندوں کو بھی اپنا جانشین بنا کر جو علم کی شمع کو فروزہ رکھنے کے لیے اپنی شب و روز کی مسائی اور مالک دو جہاں کے لطف و کرم کے بنا پر اسے مزید آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ علم ہماری وہ میراث ہے جس پر ہم ہمیشہ فخر کرتے رہے۔ الناس موتا واہل العلم احیاء، لوگ مر جائیں گے مگر صاحبان علم زندہ رہیں گے۔ مولا کائنات کا یہ فرمان گرامی ایک تابندہ حقیقت کے طور پر ہمارے سامنے ہے۔ وقت کی گنجائش بڑی محدود ہے، اذان سے پہلے مجھے بات تمام کر دینا، لیکن غور فرمائیے گا کہ مولا نے جو فرمایا تھا کہ الناس موتا، لوگ مر جائیں گے مگر صاحبان علم زندہ رہیں گے۔ آپ غور کیجئے، اس عہد غیبت میں 1150 برس کے دوران کون جانتا ہے کتنے بادشاہ گزر گئے، کتنے حکام گزر گئے، کتنے صاحبان زر گزر گئے، مگر اس عہد غیبت میں جو علماء گزرے اس میں جو آل محمد کی تعلیمات کا جتنا جس کے دل میں چراغ روشن ہوا اتنی اس کی زندگی اتنی ہی منور ہوتی چلی گئی۔ وہ قلب انسانی میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ شیخ قلینی زندہ رہیں گے، شیخ صدوق زندہ رہیں گے، شیخ توسی زندہ رہیں گے، شیخ مفید زندہ رہیں گے، سید رضی زندہ رہیں گے، سید مرتضیٰ زندہ رہیں گے، علامہ ہلی زندہ رہیں گے، علامہ مجلسی زندہ رہیں گے، شہید اول زندہ رہیں گے، شہید ثانی زندہ رہیں گے۔ الناس موتا واہل العلم احیاء، لوگ مر جائیں گے مگر صاحبان علم زندہ رہیں گے۔ کائنات میں نہ جانے کتنے انسان، کروڑوں انسان دنیا سے ہر سال گزر جاتے، لیکن جو صاحبان علم ہے ہمارے قلوب کے اندر زندہ رہیں گے۔ یہ مالک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہر دور میں مرکز علم سے وابستہ رکھا۔ وفات پیغمبر کے بعد ہم نے نہیں دیکھا حکومت کس کے پاس ہے،
جاہو حشم کس کے پاس ہے؟ سیم و زر کس کے پاس ہے؟ بڑے تعجب کی بات ہے، دنیا والے ہم سے کہتے ہیں کہ فخریہ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کے زمانے میں نظام مملکت اتنا مستحکم تھا، فلاں صاحب کے زمانے میں بیت المال اتنا مستحکم ہو گیا، فلاں صاحب کے زمانے میں حدود سلطنت اتنی وسیع ہو گئی۔ ہم ان سے اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں اگر اللہ نے اپنے نبی کو بادشاہ بنا کر بھیجا تھا تو پھر یہ تلاش کرو کہ وفات پیغمبر کے بعد بادشاہت کس کو ملی؟ اگر اس نے اپنے نبی کی شان یہ بیان کی تھی کہ وہ بیت المال کو مستحکم کرے گا تو پھر یہ تلاش کرنا کہ وفات پیغمبر کے بعد بیت المال کو مستحکم کون کر رہا تھا۔ اگر اللہ نے اپنے نبی کی شان یہ بیان کی ہو کہ وہ حدود سلطنت کو وسیع کرے گا تب یہ تلاش کرنا کہ کس کے زمانے میں فتوحات کتنی زیادہ ہو گئی۔ مگر آپ سب جانتے ہیں ہر ہفتے ہر مسلمان کو سورہ مبارک جمعہ میں پیغمبر کی منزلت سمجھائی جاتی ہے تاکہ ذات پیغمبر کو سمجھ لو تو بات کے سلسلوں کو پہچاننا آسان ہو جائے۔ ارشاد ہوا ابھی آپ نے نماز جمعہ میں سورہ جمعہ کی دوسری آیت سماعت فرمائی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ وہ ہے جس نے امی لوگوں کے درمیان ایک رسول مبعوث کیا۔ یہ رسول کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرے گا، یزکیہم، ان کے نفسوں کو پاک و پاکیزہ کرے گا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی باتیں بتائے گا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ تو نبی کی چار خصوصیات بیان کی گئی، آیات الہی کی تلاوت کرے گا، نفسوں کو پاک و پاکیزہ کرے گا، کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی باتیں بتائے گا۔ اب نبی کا جانشین برحق وہی تو ہوگا جو نبی کے بعد نبی کے لہجے میں آیات الہی کی تلاوت کر رہا ہو، نفسوں کو پاک و پاکیزہ کر رہا ہو، کتاب کی تعلیم دے رہا ہو، حکمت کی باتیں بتا رہا ہو، منبر پر آنے کے بعد اعلان کرے آؤ دنیا والوں قرآن کے بارے میں مجھ سے پوچھو، میں جانتا ہوں کون سی آیت دن میں نازل ہوئی، کون سی رات میں نازل ہوئی، کون سی سفر میں نازل ہوئی، کون سی حضر میں نازل ہوئی، کون سی مکے میں نازل ہوئی، کون سی مدینے میں نازل ہوئی، کون سی جنگ میں نازل ہوئی، کون سی امن میں نازل ہوئی، کون سی پہاڑوں پر نازل ہوئی، کون سی ہموار میدانوں میں نازل ہوئی، کون سی محکم ہے، کون سی متشابہ ہے، کون سی مجمل ہے، کون سی مبین ہے، کون سی مجاہدین کے بارے میں، کون سی منافقین کے بارے میں۔ فرماتے ہیں انہا ہنا لعلما جما، یہاں علم کا بہت بڑا خزانہ موجود ہے، بہت بڑا خزانہ موجود ہے۔ ہماری ان درسگاہوں میں علی اور اولاد علی کی تعلیمات سے دلوں کو اس طریقے سے منور کر دیا جاتا ہے کہ یہ روشنی پھیلتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے، قلوب عالم پر چھاتی چلی جائے۔ اس لیے کہ پوری انسانی تاریخ میں یہ صرف علی اور اولاد علی کے منزل ہے کہ جن سے اپنوں نے بھی فیض حاصل کیا، غیروں نے بھی فیض حاصل کیا۔